everyone, Assalamu alaikum. Myself Noor Amanullah and you all are watching the Voice of Politics. Viewers, 2025 आने वाला है और हम आए हैं आज नामवर एस्ट्रोलॉजर मुसव्विर ज़ंजानी के पास, जिनसे जानेंगे कि 2025 पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सियासी शख्सियात के लिए आखिर कैसा रहेगा। चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका आने का। बताइए ज़ंजानी साहब, 2025 पाकिस्तान के लिए कैसा साबित होगा? 2025 अगर हम लोग देखें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के एतबार से इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका नंबर। 2025 का नंबर है 9 नंबर। 9 नंबर हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी और 9 नंबर पाकिस्तान के ज़ायचे में भी हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता आया, क्योंकि 9 नंबर रिलेट करता है मार्स को, मरीख को, और मरीख के अंडर तमाम वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज, अस्करी इदारे और इस्टेब्लिशमेंट को रिलेट करती हैं। और 9 नंबर का साल जब भी आता है, आप माजी में तारीख उठा के देख लें, 9 नंबर का साल जब भी आया होगा उस साल में बहुत ज़्यादा तहरीकें चली होंगी, उस साल में बहुत ज़्यादा हंगामा खेज़ी रही होगी, और उस साल में इंडिविजुअली तौर के ऊपर भी और मुश्तरका तौर के ऊपर भी कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ी बड़ी मेजर और बड़ी जल्दी तब्दीलियाँ आपको मिली होंगी। और इसके साथ क्योंकि 9 नंबर रिलेट करता है जंगो जतल को भी, तो अभी आप देखें 9 नंबर का साल शुरू नहीं हुआ, लेकिन गुज़िश्ता पिछले 1-1.5 हफ्ते से 9 नंबर का कैलेंडर आने से पहले पहले अपनी अनारकी वाली फ़ज़ा जो है उसने दिखाना शुरू कर दी कि जो हालात मुल्की तौर के ऊपर बने, तहरीकें चल रही हैं, एहतजाज हो रहे हैं, और एहतजाज जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में चल रहा है। तो ये वो कंडीशन है, ये वो फ़ज़ा है जो कि 9 नंबर का कैलेंडर अपने अंदर समोए हुए नज़र आता है। अब 9 नंबर का साल को अगर हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्लानिटरी एस्ट्रोलॉजी, प्लानिटरी एस्ट्रोलॉजी में इब्तदा से ही 9 नंबर को जो प्लानट रूल कर रहा है मार्स चल रहा है अपने डेबिलिटेटेड हाउस में, जो किसी भी प्लानट का बड़ा कमज़ोर पोजीशन है, और इसकी डेबिलिटेटेड पोजीशन रहेगी तकरीबन कोई 21 जनवरी तक। फिर इसकी जो है रेट्रोगेटेड पोजीशन भी है, रेट्रोगेशन इसकी जाके ख़त्म हो जाएगी 24 फरवरी तक। तो ये पहले 2 महीने रमज़ान से पहले, क्योंकि रमज़ान शुरू हो रहा है मार्च के महीने में, अब मार्च से पहले ये 2 महीने जो हैं जनवरी और फरवरी के, ये आपको थोड़ा सा अनरेस्ट महसूस होगा। अनरेस्ट इस सेंस में रहेगा कि पॉलिटिकली तौर के ऊपर कंडीशंस बॉर्डर्स के ऊपर या मुल्क में किसी न किसी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा हंगामा खेज़ी, एहतजाज, बिला वजह अवाम भी ज़हनी तौर के ऊपर फ्रस्ट्रेटेड रहती नज़र आती है। लेकिन जैसे ही रमज़ान का महीना आएगा और रमज़ान के चांद के बाद से चीज़ें ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आएंगी, क्योंकि रमज़ान का महीना भी इतना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, क्योंकि इस दफ़ा हमारे पास रमज़ान में 2 ग्रहण आ रहे हैं। अब 2 ग्रहण जो बन रहे हैं उसमें पहला है मुकम्मल कमरी ग्रहण, फिर जो दूसरा ग्रहण बन रहा है ना इस साल का, जो कि पहला जुज़वी शमसी ग्रहण होगा, लेकिन इस साल का पहला शमसी ग्रहण होगा पार्शली तौर के ऊपर, वो बन रहा है 29 मार्च को। अब 29 मार्च को वो जो ग्रहण बन रहा है, उसी ग्रहण के टाइम के ऊपर 7 सितारों का इज्तिमा हो रहा है, यानी कि 7 प्लैनेट्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, और ये बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होता है, और ये इवेंट होता है हर 2 से 3 साल के बाद रिपीट होता है। अब ये इवेंट रिपीट हुआ था माजी में, जब हम लोग देखें तो ये तब रिपीट हुआ था जब फौरी तौर के ऊपर कोविड का ज़माना आ गया। पूरी दुनिया में बड़े पैमाने के ऊपर आपको देखें कि लोग जो हैं इससे इफेक्ट हुए। अब ये दोबारा से फिर ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, और पाकिस्तान के चार्ट में अगर हम लोग देखें तो ये ग्रैंड अलायंस बन रहा है पाइसेस में। अब पाइसेस जो है चूँकि रूहानियत का, स्पिरिचुअलिटी का, खुशबख्ती का प्लानट हाउस होता है, और रूहानियत के हाउस में ये ग्रैंड अलायंस का बनना मजहबी तौर के ऊपर थोड़ा सा अनारकी को इंडिकेट करता है। ठीक है। इस ग्रैंड अलायंस की रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी हैं, इंडिविजुअली तौर के ऊपर भी और मुश्तरका तौर के ऊपर गवर्नमेंट की सतह पे भी। अब गवर्नमेंट की सतह के ऊपर तो कभी भी कोई रेमेडी हुई नहीं, सिर्फ अपने मुफादात लेके चले जाते हैं। तो इस एतबार से इस साल का जो इब्तदा के 3 महीने हैं, ये 3 महीने कहीं ना कहीं पे सिचुएशन को अनरेस्ट रखेंगे। फिर उसके बाद जुपिटर अपना हाउस चेंज करेगा, जो कि रूहानियत को रिलेट करता है, स्पिरिचुअलिटी को रिलेट करता है, क्योंकि इस साल में 2 बड़े मेजर प्लैनेट्स अपने हाउस चेंज करने जा रहे हैं, जिनमें सैटर्न बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि सैटर्न जो अपना हाउस चेंज करता है, सैटर्न का हाउस चेंज होता है 2.5 ईयर के बाद। अब सैटर्न इस साल अपना हाउस चेंज करेगा, तो आपको पाकिस्तान की चाहे पॉलिटिक्स हो, पाकिस्तान की चाहे इकॉनमी हो, पाकिस्तान के चाहे वो चेहरे हों जो कि किसी भी तौर पे क़ियादत को रूल कर रहे हैं, अब वो रूल जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हो सकती हैं, और वो रूल जो हैं आपके इस्टेब्लिशमेंट के या सिक्योरिटी इदारे भी हो सकते हैं।
وہ لوگ جو کہ پاکستان کی پولیٹکس میں بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر موجود ہیں, وہ لوگ جو کہ پاکستان کو اکانومی کے طور کے اوپر چلانے کے لیے بڑے امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر موجود ہیں, ان کے چہرے تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ سال چہروں کی تبدیلی کا سال ہوگا. لیکن جوپٹر پاکستان کے زائچے میں ایک اچھی پوزیشن پہ آ رہا ہے. پاکستان کے چارٹ میں یہ پاکستان کے معیشت کے گھر میں انٹر ہو رہا ہے, اور یہ تقریباً کوئی مڈ آف مئی میں انٹر ہو جائے گا. پھر اس نے پورا سال یہاں پہ رہنا ہے, اور اس کے بعد نہ صرف یہاں پہ رہے گا بلکہ لاسٹ کوئی مڈ آف اکتوبر سے اور نومبر کا پورا مہینہ یہ کچھ حد تک جو ہے اپنی ایگزالٹڈ ہاؤس میں بھی رہے گا, جو کہ پاکستان کے چارٹ کے لیے, پاکستان کے عوام کے ہمت, حوصلے, کانفیڈنس اور ان کا ایک امیج گلوبلی طور کے اوپر بلڈ اپ کرنے کے لیے بہت اسٹرانگ ہوگا. ہمیں بتائیے کیا بانی پی ٹی آئی عمران خان کے لیے بھی 2025-2024 کی طرح ایک مشکل سال ثابت ہوگا؟ دیکھیے, عمران خان صاحب کے زائچے میں ہم لوگ دیکھیں نا تو بانی پی ٹی اے جو ہیں ان کے زائچے میں جو خراب دور تھا وہ انہوں نے گزار لیا. یہ ان کا دور سٹارٹ ہوا تھا تقریباً کوئی 2023 جنوری سے, پھر اس میں سختی سٹارٹ ہوئی منتھ آف اگست میں. یہ دور ان کا ختم ہو چکا ہے سپٹمبر 2024 تک. اب جو ان کا ٹائم سٹارٹ ہوا ہے نا, اب چیزیں آہستہ آہستہ گریجولی ان کے حق میں بہتری اور فائدے کی طرف جا رہی ہیں, جس میں چیزیں گریجولی طور کے اوپر بہتری کی طرف آ رہی ہیں. اصولی طور کے اوپر اگر کہیں پہ کوئی انا والا مسئلہ نہ ہوتا تو اب تک جو ہیں یہ آپ کو بشرا بی بی کی طرح باہر نظر آتے, کیونکہ اس میں بہت ساری پریڈکشنز ماضی میں بھی ہم لوگوں نے کی کہ ان کی زندگی میں جو ان کے بائی برتھ ان کا جو چارٹ ہمارے پاس موجود ہے اس میں سختی والا دور ختم ہو چکا ہوا. اب چونکہ نیا کیلنڈر شروع ہو رہا ہے, سال 2025 کا کیلنڈر شروع ہو رہا ہے, اور خان صاحب کے زائچہ میں جوپٹر کا پوزیشن چینج کرنا, جو کہ جوپٹر کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے مڈ آف مئی میں, تو خان صاحب اس سے پہلے اپنے جو ہے چاہنے والوں کے درمیان ہوں گے, اور ان کو کسی نہ کسی طور کے پر ریلیف لازمی طور کے پر انشاءاللہ مل جائے گا. گو کہ کیسز ان کے چلتے رہیں گے, لیکن ان کو ایٹ لیسٹ اتنا ریلیف مل جائے گا کہ وہ باہر نکل آئیں. ٹھیک ہے. اچھا, بہت ساری باتیں ہوتی سن رہے ہیں ہم کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے ازدواجی زندگی میں کچھ مشکلات ہوتی نظر آئیں گی. بہت سارے اسٹرالوجر یہ بات بھی کر رہے ہیں. کتنی صداقت ہے ان میں؟ دیکھیں, اگر ہم لوگ ان کا سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے دو انفرادی لوگوں کا زائچہ چارٹ, پھر اس میں مین جو آپ کا رشتے کو ریلیٹ کرتا ہے نا, آپ کے ریلیشن شپ کو, وہ چیز ہوتی ہے آپ کے نکاح کا ٹائم اور نکاح کا چارٹ. اب نکاح کا چارٹ یا نکاح کا ٹائم, آپ نے یہ کوشچن مجھ سے پہلے بھی بے شمار دفعہ کیا, جب ان کی نیا رشتہ ازدواج شروع ہوا تھا تب یہ چیزیں بہت ہائی لائٹڈ تھیں, تب یہ چیزیں بہت ریومرز میں تھیں. پھر اس میں سختی جب شروع ہوئی نا زندگی میں, کہ جب ان کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ جو ہے بشرا بی بی کو بھی قید ہو گئی, تب بھی یہ چیزیں ریومرز بے شمار پھیل رہی تھیں. تو ابھی بھی یہ چیزیں صرف ریومر کی حد تک ہیں, کیونکہ ان کے نکاح کے زائچے میں کچھ اتنی زیادہ کمزوری والا معاملہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے 2024 میں بھی جس طرح یہ چیزیں ریومر کی طرف ہی تھیں, تو 2025 بھی یہ ریومرز میں ہی رہیں گی. اس میں آپ کو چیزیں کوئی اتنی زیادہ ریئلسٹک یا حقیقت کی طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی. دیکھیں, ہر رشتے میں اپس اینڈ ڈاؤنس چل رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے خاتمے والا جو فیز ہے نا, وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ فیز ہوتا ہے. تو وہ فیز جو ہے جیسے 2024 میں نہیں ہوا تو 2025 میں بھی نہیں ہوگا. ہم جاننا چاہیں گے کہ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کا 2025 بھی اتنا ہی سموتھ رہے گا جتنا 2024 رہا, کیونکہ 2024 تو ہر چیز ان کے حق میں ہوتی ہوئی نظر آئی. دیکھیں, اس میں مریم صاحبہ کا اپنا زائچہ دیکھیں نا, تو ان کا اپنا زائچہ نو ڈاؤٹ اتنا زیادہ کمزوریوں والا وقتی طور پہ تو نہیں چل رہا, لیکن کسی بھی لیڈر کا جو ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے نا, کہ وہ اپنا جو ٹینیور ہے وہ کتنا مکمل کرے گا, ان کا ٹائم ڈیوریشن ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اوتھ کے ٹائم کے اوپر جب حلف لیا جاتا ہے. اب چاہے مریم صاحبہ ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں, دونوں کے اوتھ کے ٹائمنگ جو ہیں وہ ڈے 1 سے ہم لوگ بول رہے ہیں, جس میں ہماری جنتری میں بھی اور میگزینز میں بھی یہ چیز پرنٹڈ ہے, آن ریکارڈ ہے چیزیں, کہ ان کے اوتھ کے ٹائمنگ جو ہیں قطعی طور کے اوپر اچھے نہیں ہیں. مریم صاحبہ کا اوتھ کا ٹائم جو ہے وہ ایک منقلب برج میں لیا گیا. شہباز شریف صاحب کا اوتھ کا ٹائم نہ صرف منقلب برج میں لیا گیا بلکہ تب لیا گیا جب قمر در اکرب کا ٹائم تھا, اور قمر در اکرب جو ہے وہ کسی بھی نئے اور خوشی کے کام کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اچھا, ہمیں بتائیے مسلم لیگ نون کے لیے 2025 کتنا بہتر ثابت ہوگا؟ مسلم لیگ نون کو جب ہم دیکھیں نا, تو ان کا چارٹ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں ان کا جو کوئی بھی بانی ہوتا ہے نا جماعت کا, جیسے کہ اگر ہم لوگ پی ٹی آئی کا فیوچر دیکھیں گے تو وہ ان کے بانی کے زائچے دیکھیں گے. اسی طرح نون لیگ کا جب ہم لوگ چارٹ دیکھیں گے تو تب بھی ہم لوگ جو بانی ہیں, جیسے کہ اس وقت چل رہے ہیں شہباز شریف صاحب, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہی مین ان کے بانی ہیں, تو ان کے چارٹس کو پھر دیکھا جاتا ہے. دونوں کے اگر ہم لوگ چارٹس کو کمپیریٹیولی دیکھیں تو نون لیگ کا جو چارٹ ہے وہ اتنا زیادہ کوئی افیکٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا,
کہ جس طرح وہ ابھی ایک اشتراک میں گورنمنٹ لے کے چل رہے ہیں اسی طرح گورنمنٹ ان کی شراکت داری میں تو چلتی رہے گی، لیکن ان کے جو سیٹس کے اوپر ابھی لوگ نمائندے موجود ہیں ان نمائندوں کے بہت سارے چہرے جو ہیں وہ تبدیل ہوں گے اور وہ چہرے جو ہے ریپلیس کریں گے اس طرح کے لوگوں کو جو کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے. جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ آپ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ نگراں بننے کے بعد ایک دم سے وزارت داخلہ میں چلے جائیں گے، تو اسی طرح بہت سارے اس طرح کے نئے چہرے آئیں گے جن کو آپ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے. تو یہ جو 9 نمبر کا سال ہے جو کہ 2025 کا سال ہے، اس کے اعتبار سے آپ کو ہنگامہ خیزی جو ہے پہلے 6 مہینوں میں رہے گی، اور وہ ہنگامہ خیزی جو ہے پاکستان کی جو ایک ٹاپ لیول کی جو لیڈرشپ ہے ان کے چہروں کو تبدیل کروا دے گی. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے بولا سی ایم پنجاب بھی ریپلیس ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی. جی مریم نواز صاحبہ. ہاں، کیونکہ ان کا اوتھ کا ٹائم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا ہی شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہے. بالکل، کیونکہ شہباز شریف صاحب کا بھی اوتھ کا ٹائم اچھا نہیں. بالکل. کیا لگتا ہے پرائم منسٹر بھی تبدیل ہوں گے؟ بالکل، کیونکہ ان کا ٹینیور اچھا نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ہم لوگ ریلیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا پاکستان کے چارٹ کے ساتھ بھی. اینڈ واٹ اباؤٹ آصف علی زرداری؟ زرداری صاحب کا 2025 کتنا اچھا رہے گا؟ لیکن زرداری صاحب کے اگر ہم لوگ چارٹ کوڈز آئی کو دیکھیں تو ان کے پلانٹری پوزیشنز کے مطابق ان کا جو 2025 ہے ابتدا کے پہلے 6 مہینے جو ہیں وہ تو ان کا پولیٹیکلی طور کے اوپر یا باقی جو ان کی ایسا پریزیڈنٹ چیزیں چل رہی ہیں اس میں اتنی زیادہ پرابلمٹک چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان کے ذائچے میں بھی ان کا اوتھ کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے جو اوتھ اٹھایا ہے، ایون انہوں نے جو اوتھ اٹھایا ہے اور آپ کے جو سندھ کے آپ کے جو ہیں مراد علی شاہ صاحب انہوں نے جو اوتھ اٹھایا ہے جو کہ پیپلز پارٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں دونوں شخص، دونوں کے اوتھ کے ٹائمنگ جو ہیں وہ ہیں آپ کے ثابت برج، یعنی کہ وہ ٹائمنگز ہیں کہ جن میں آپ اپنا ٹینیور مکمل کر لیں اور چیزیں جو ہیں وہ لانگ رن میں آپ لوگ لے کے چلیں. تو زرداری صاحب کا ایز اے پولیٹیکلی طور کے اوپر تو وہ اتنا زیادہ پرابلمٹک یہ سال نہیں نظر آتا، اور نہ ہی ان کا جب تک اگلے الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں کہ تب تک ان کا کسی طور پہ سیٹ سے ہٹنے والا کوئی معاملہ نظر نہیں آتا. تو زرداری صاحب کی صحت کے مسائل لازمی رہیں گے، لیکن ان کا پولیٹیکلی طور کے اوپر جو ابھی ان کی سیٹ چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی، اس میں قطعی طور کے اوپر تبدیلی نظر نہیں آتی. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. جی ناظرین، ہم نے جانا کہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی نامور سیاسی شخصیات کے لیے 2025 کیسا رہے گا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نور امان اللہ کو دیجیے اجازت. دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.